الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صدق الله العلي العظيم صلوات دو روزہ مجالس ہیں، آج بھی مجلس ہے اور کل بھی اسی وقت مجلس ہوگی۔ اگر لوگ اور جلدی آ جائیں گے تو میں اور کھل کے پڑھ سکوں گا۔ آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ تو ٹھیک 8 بجے اگر ممبر مل جائے تو میں تفصیل پیش کروں گا۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے اختیار معصومین۔ میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ آیات بہت سی ہیں۔ اختیارات کو کہا جاتا ہے ولایت، حاکمیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، بے شک کہ ولایت اللہ کی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ولایت اللہ کی، بے شک ولایت حق اللہ کی ہے۔ اور ہم مانتے ہیں چہاردہ معصومین کو اللہ کا ولی۔ چند اصطلاحات ہیں، علمی اصطلاحات ہیں، ان کو پیش کروں گا، انہیں غور سے سن لیجئے گا۔ ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں۔ تفویض کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا اور اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ توجہ فرمائیے لوگوں نے، اللہ کسی کو اختیار دے کے اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا اختیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، صرف قادر نہیں ہے، قدیر ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے۔ عالم جو کبھی علم رکھتا ہو کبھی علم نہ رکھتا ہو، علیم وہ جو ہمیشہ علم رکھتا ہو۔ علیم جو ہمیشہ علم رکھتا ہے۔ میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ آپ حضرات عام طور سے اردو کی مجالس میں سنتے، لیکن آپ جس محبت سے اردو کی مجلس سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ حضرات کا۔ تو جانے گرامی، علیم جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ عالم جیسے ہمیں بھی کہا جاتا ہے عالم، میں کسی چیز کا علم رکھتا ہوں، کسی چیز کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ عالم ہی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ صرف قادر نہیں ہے، وہ قدیر ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر وہ جو کبھی قدرت رکھتا ہے کبھی قدرت نہیں رکھتا، اللہ قدیر ہے جو ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال میں نے کیا، نصیر، ناصر بھی نصیر بھی، ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے، اللہ نصیر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پہنچ گئے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ یہاں میں ایک دیہات میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا اور بہت سے افراد پہنچ گئے ہیں۔ سلام ہے آپ کی سماعت پہ، یہاں پہ پڑھنے والوں پہ سلام ہے کہ جی آپ کا حسن سماعت اتنا بلند ہے۔ تو دوبارہ سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا، اور اللہ نے کہا، جب اللہ کے رسول نے کہا نا پروردگارہ مجھے اپنے پاس سے مددگار بھیج، توجہ، تو عزیزان گرامی اللہ نے کہا میرے حبیب کہیے میں صدق و صفا کے ساتھ سچائی کے ساتھ داخل ہوں، شہر میں آؤں تو سچائی کے ساتھ، تو اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیرہ عطا کر، ایک ایسا مددگار عطا کر جو ہمیشہ مدد کرے، ہمیشہ چلا بھی جائے تو مدد کرے۔ چلیں گے سنتے رہیے گا عزیزان گرامی۔ تو وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سلطان ہے سلطنت سے، سلطنت سے، تسلط سے، اللہ سلطان ہے۔ توجہ، جس کی سلطنت ہوتی ہے اس بادشاہ کو بھی عربی میں کہتے ہیں سلطان، اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں 8ویں امام کی کہتے ہیں سلطان العرب والعجم۔ بھئی پہنچ رہے ہیں حضرات؟ 8ویں امام کی زیارت میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سلطان العرب والعجم، جو عرب ہی کے نہیں عجم کے بھی سلطان ہیں، بادشاہ اور ہوتے ہیں سلطان اور۔ یہ سلطان قرآن میں آیا، تو امام رضا علیہ السلام عرب و عجم کے سلطان ہیں جس کے پاس قدرت ہو۔ عزیزان گرامی ہمارا اگر یہ عقیدہ ہو تو بہت سے افراد کہتے ہیں یہ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے امام علیہ السلام ہمیشہ مددگار ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ توجہ، بہت سے مسلمان ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے، تم کہتے ہو اللہ بھی مدد کرتا ہے تمہارا امام بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی ولایت رکھتا ہے تمہارا امام بھی ولایت رکھتا ہے، اللہ سلطان ہے تمہارا امام بھی سلطان ہے۔ یہ شرک تب ہوتا اگر ہم کہتے اللہ کی اپنی ولایت ہے امام کی اپنی، اللہ کی اپنی ولایت امام کی اپنی، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں ولایت دی ہے۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی اللہ نے انہیں ولی، یا رسول اللہ، اللہ نے انہیں ولی بنا کے بھیجا۔ کلمہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ علیون ولی اللہ، صرف ولی نہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو بے شک نہ سنے۔ علیون ولی اللہ، صرف ولی نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ولی ہیں۔ کوئی بادشاہ خود بادشاہ بنتا ہے، کسی کو اللہ بناتا، کسی کی قدرت اپنی ہوتی ہے، کسی کی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا نمائندہ ہو اسے شکست نہیں ہے، توجہ ہو، اس کی قدرت کم نہیں ہوتی۔ جب سوال کیا کہ یہودی نے کہا کہ چلو میں مدینے جا کے حیدر کرار سے ملنا چاہتا ہوں، حیدر کرار سے ملنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کہ میں خیبر میں نہیں تھا جب حیدر نے خیبر اکھاڑا، جب خیبر فتح کیا خیبر کا، میں نہیں تھا۔ جب وہ آیا کہاں؟ مدینے والوں سے پوچھا مجھے حیدر کرار سے ملنا، انہوں نے کہا کون سے حیدر کرار؟ کہا کتنے وہ حیدر کرار ہیں تمہارے پاس؟
کہا ایک ہی حیدر کرار ہے لیکن ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. کیا مجھے ان سے ملنا ہے؟ کیا وہ اس باغ، وہ باغ ان کا ہے، اس باغ میں وہ کام کرتے ہیں. مولا کے بہت سے باغات تھے، یہ باغ فتح کے علاوہ باغات ہیں جو مولا کے اپنے مدینے میں تھے. اگر پہنچ رہے ہیں حضرات تو کہاں پہ مولا کے وہ آیا، دیکھا کہ ایک آدمی جو کی روٹی، کچھ لوگ پہنچ گئے، سادہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، وہ بھی پانی میں ڈال کے. اسے یقین نہیں آیا یہ حیدر کرار ہوں. تو اس نے سوال کیا مولا سے، حیدر کرار کو جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر فاتح خیبر کا پوچھ رہا ہے ذاک انا، وہ میں ہوں. کہ ذاک انا، وہ میں ہوں. کہ مرحب حارث انتر بڑے بڑے پہلوان تھے، بہت جسم تھا، آپ پتلے دبلے آدمی ہیں. مولا بہت خوبصورت تھے، آنکھیں مولا کی جو دیکھتا تھا دیکھتا رہتا تھا. چہرہ مولا کا، خود رسول خدا کی حدیث ہے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. تو مولا بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح، پر نور، اور مولا کا قد ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ کے ایشو ٹیلی ویژن پہ بنا ہوا تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے کہ معاذ اللہ، میں جملے دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کہ معاذ اللہ مولا کا قد چھوٹا تھا، پیٹ بڑھا ہوا تھا، بازو اور جو کلائیاں تھیں برابر تھیں، ہلکے بندھے ہوئے تھے. پتہ نہیں یہ کس مریض کا نقشہ کھینچا، نہیں کس مریض نے نقشہ کھینچا. توجہ فرما رہے جانے گرامی، تو جانے گرامی جن کے لیے سرور کائنات فرما رہے ہیں یا علی انچا کا بدر الدجا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. بھئی سارے صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر اسلام تھے. جہاں سے گزرتے کفار و مشرکین رک کے سوال کرتے تھے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں. تو سارے کافر و مشرک کہتے ہیں بل ہوا ملکن کریم، لگتا ہے آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے. وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن سمجھتے تھے یہ ہم جیسے نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری بات پہنچ رہی ہے نا تمام. وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جانتے تھے یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے، ان کا چہرہ اور ہے، ان کا نور اور ہے. اور ابھی بھی نہیں پہنچے تو ایک اور روک کے جملہ کہہ دوں. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ نام تھا یثرب، نام بدل کے کہا گیا مدینۃ النبی. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، تو نام رکھا گیا نبی کا شہر. پھر بعد میں لوگوں نے کہا نبی کا شہر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہو مدینہ منورہ. آج حتیٰ وہابی جو سعودی ہیں نا وہ بھی لکھتے ہیں مدینہ منورہ، نہیں ہے مجمع. پورے پاکستان میں سارے پاکستانی کہتے ہیں، شیعہ سن جتنے فرقے ہیں سب کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ. منورہ یعنی نور سے، مدینہ منورہ نور والا شہر. اور پھر بحث کرتے ہیں محمد نوری تھے یا خاکی. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے، شہر بھی منور ہے نبی کی وجہ سے، اور بحث یہ کر رہے ہو کہ نبی نوری ہیں یا خاکی ہے. جانے گرامی انسان کی عقل ہونی چاہیے، منطق ہونی چاہیے، بنیادی عقل ہو تو انسان کامن سینس ہو تو پہنچ جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا. تو اب حبیب خدا کو سب کہتے، مشرک و کافر بھی کہتے تھے یہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا چہرہ ہی اور ہے. وہ رسول خدا فرماتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہے زیادہ خوبصورت کون ہے، 14 میں سبھی خوبصورت. توجہ.
تو عزیزان گرامی بے انتہا خوبصورت. اب اگر کبھی آپ کو کہیں سننے میں ملے یا پڑھنے میں ملے کہ معاذ اللہ خوبصورت نہیں تھے، قد چھوٹا تھا، آنکھیں ایسی تھی، بازو پتلے تھے، ٹانگیں کمزور تھی، پیٹ نکلا ہوا تھا، سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ ٹائم دکھاتے رہنا بیٹا مجھے. تو عزیزان کرامی بے انتہا یہ ہستیاں با اختیار ہیں. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب مولا کائنات کے اختیارات کیا ہیں. اس نے سوال کیا کہ لیکن مرحب حارث انتر تو پورا بکرا کھاتے تھے. نہیں پہنچا سکا. وہ اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے، پورا بکرا کھاتے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے مرحب کو موقع دیا. پہنچ گئے بھائی. مجھے خیبر پوری نہیں پڑھنی، خیبر پوری پڑھنے کے لیے پورا جگر لگانا پڑتا. دو جملے سن لیجئے گا کہ مجھے بتایا کہ آپ نے مرحب کو دعوت دی، حملہ کر. بہت بڑا پہلوان تھا، بہت لمبا چوڑا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ گھوڑے کو اٹھا لیتا تھا، بہت طاقتور تھا. آیا، اس نے آنے کے بعد دیکھا، اس نے حملہ کیا. جب اس نے تلوار سے حملہ کیا نا، مولا نے ایک ہاتھ سے زمین پہ پھینک دیا. فوراً نہیں مارا، اسے زمین پہ پھینکا، کہا دوبارہ آ جا، کوئی یہ نہ کہے دھوکے میں مارا گیا. توجہ پہنچ رہے ہیں؟ مولا نے کہا دوبارہ آ جا. پھر اس نے حملہ کیا، پھر مولا نے پھینک دیا. کہا اب پھر آ، تجھے 2 موقع دیے ہیں، جانا چاہتا چلا جا. کہا نہیں، واپس نہیں جاؤں گا، خیبر کی عورتیں تانے دیتی رہیں گی. کافر تھا، یہودی تھا، لیکن غیرت مند تھا. میں نے کچھ نہیں کہا. سلامت رہیں آپ، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا تیاری کر لے. دوسری مرتبہ گرایا. مولا نے کہا اب میں حملہ کروں گا، آ. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو یہودی ملنے آیا تھا خیبر سے، کہ مجھے لوگوں نے بتایا مرحب جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے کہا اب جب حملہ کرے تو تیار رہنا، میں حیدر ہوں. مولا نے ذوالفقار کھینچی. اب وہ جب حملہ کرنے آیا تو بہت بڑا وجود تھا. مولا نے جس لگائی، تلوار چلائی، اسے خود پتہ نہیں چلا 2 ٹکڑے ہو گیا. توجہ فرما رہے جانے کے رہا. بس بھئی جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے، بہت سے لوگوں کو جگہ نہیں، تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا تاکہ لوگ آرام سے بیٹھ سکیں. جانے گرامی، میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، مولا کے اختیارات کو. تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا مرحب، اس کے بھائی حارث انتر، مجھے بتایا کہ ایک وار نے آپ نے سب کے 2 ٹکڑے کر دیے. اتنے بڑے بڑے پہلوان، وہ پورا بکرا کھاتے تھے، آپ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. اس نے یہودی نے سوال کیا کہ وہ پورا بکرا کھانے والے، آپ نے ایک وار میں ان کے 2 ٹکڑے کیے. اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے اور آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑا. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ جسے 7 افراد اور بنا بر روایت 40 افراد کھولتے اور بند کرتے تھے. لوہے کا دروازہ تھا کہ آپ نے ایک ہاتھ سے ایک وار میں انہیں قتل کیا. یہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے نہ گوشت ہے نہ دودھ ہے. توجہ بھئی، کچھ نہ ہوتا، کچھ سالن ہوتا، کچھ ہوتا، خشک روٹی، وہ بھی پانی سے. مولا نے کہا ہاں. کہا لیکن کیسے پھر بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ مار دیتے ہیں؟ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے خیبر میں بتایا جب ساری فوج آتی تھی تو آپ کا ہاتھ اتنی تیز چلتا تھا، پھرتی ہاتھ کی اتنی ہوتی تھی کہ تلوار نظر نہیں آتی تھی، چمک بتاتی تھی ذوالفقار ہے. ہاتھ
توجہ فرما رہے ہیں لیکن کہ آپ کا ہاتھ اتنی تیز چلتا ہے، یہ آپ جب جو کی ہی روٹی کھاتے ہیں تو کیسے؟ مولا نے فرمایا کہ جب میرا ہاتھ چلتا ہے تو قدرت خدا میرے ہاتھ میں نظر آتی ہے، میں اللہ کا ولی ہوں۔ دنیا میں بڑے سے بڑا شیر آ جائے، مولا کائنات کا بڑے سے بڑا شیر آ جائے، بڑے سے بڑا سورما آ جائے، میرے ہاتھ سے قدرت خدا بولتی ہے۔ پہنچ گئے ہیں حضرات جو ابھی بھی نہیں پہنچے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے ایک کام کہنا ہو، مثال کے طور پہ یہاں پہ گلاس رکھا ہے، مجھے پیاس زیادہ لگتی ہے، میں کسی سے کہوں مجھے پانی پلا دو، تو میں بچے سے بھی کہہ سکتا ہوں، کیوں؟ گلاس بہت چھوٹا ہے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، لیکن اگر یہ بہت بڑا آپ کا سپیکر لگا ہوا ہے، یہ اٹھانا ہو تو مجھے پتا ہے اس کا وزن زیادہ ہے، میں بچے سے نہیں کہوں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اور اگر ممبر اٹھانا ہو، مجھے پتا ہے یہ لکڑی کا ممبر بنا ہوا، 2 افراد کافی نہیں ہے، 4 افراد چاہیے ممبر اٹھانے کے لیے۔ توجہ، اب اللہ نے کوئی کام لینا ہے، وہ آدمی دیکھ کے کام لے گا، اسے پتا ہے بندے میں نے بنائے ہیں، ہر کوئی علی نہیں ہے۔ یہ قدرت خدا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ ساری مخلوقات اس نے بنائی ہیں، اسے پتا ہے سب برابر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں بہت سے باتیں اس ایک جملے میں کہہ گیا ہوں، سب برابر۔ یہ ان چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں، میرا مزاج اور ہے، میں جب تک بات پہنچا نہ لوں میں آگے نہیں بڑھتا۔ ہمیں سارے مسلمان کہتے ہیں خبردار سارے صحابہ برابر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ 3 پارہ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو رسول ہم نے بھیجے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ ابھی بھی نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے، میرے کچھ بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے کچھ بچے بھی پہنچ گئے، کچھ بزرگ بھی، سارا مجمع ہو۔ اللہ فرما رہا جس نے سارے رسول بھیجے وہ سب رسول ہیں، معصوم ہیں، لیکن برابر نہیں ہیں۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے وہ جو میں نے رسول بھیجے نا وہ سب معصوم، میرے رسول، کچھ پہ کتابیں آئیں کچھ پہ صحیفے، لیکن وہ سب برابر نہیں۔ وہ رسول جو معصوم ہے سب برابر نہیں، وہ صحابہ جو معصوم بھی نہیں ہے برابر کیسے؟ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑا فرق ہے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کا لقب ہے اسد اللہ الغالب۔ صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ میں جانوروں کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو وہاں پہ ایک شیر کا شکاری تھا، تو بہت سے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے، اس نے گولی ماری، شیر گر گیا، تو سب جو ساتھ تھے کہنے لگے بھئی آگے کیوں نہیں جاتے، شیر تو مر گیا۔ کہا تمہیں کیا پتا مر گیا یا نہیں، میں شکاری ہوں، یہ زخمی ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ کہا یہ جب زخمی ہوتا نا زیادہ خطرناک ہوتا، لگتا کہ مر گیا، جب پاس جاؤ یہ زخمی شیر ایک وار میں مار دیتا۔ مجھے اس وقت خیال آیا یہ جنگل کا شیر، جنگل کے شیر کا اتنا روب، اور اگر کوئی اللہ کا شیر ہو،
توجہ فرمائیں بیٹا، ٹائم توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اللہ کا شیر سوچیں کیسا ہوگا. اور سب کو شجاعت اللہ نے عطا کی ہے نا. شیر کو اللہ جانتا کہ یہ بہت بہادر ہے. سب سے بڑا تو ہاتھی ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، زرافہ ہوتا ہے، وزن بھی زیادہ، طاقتور بھی بہت زیادہ. ایک پاؤں رکھے تو شیر کو مار دے. لیکن اللہ نے نہیں کہا. وہ بھی ذاکر ہیں، اسے کہتے ہیں قد بھی لمبا ہوتا ہے اس کا. ایسا نہیں کہ اتنا بڑا ہاتھی، لیکن اللہ نے نہیں کہا یہ بہادر ہے. نہ اونٹ کو کہا یہ بہادر. اللہ نے کہا یہ چھوٹی سی مخلوق بہت بہادر ہے. دل میں نے دیا ہے، مجھے پتا ہے. توجہ. اللہ نے کہا یہ ہے شیر، اور کسی کو اللہ نے کہا یہ ہے اللہ کا شیر. روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اچھا بس ایک ہی شیر ہے اللہ کا؟ نہیں، اور بھی ہیں. حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. بھئی میری بات پہنچی ہے؟ میں نے کہا تھا مولا کا لقب صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد اللہ الغالب. اسد اللہ تو اور بھی ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف مولا امیر علی ابن ابی طالب ہے. یعنی جو اللہ کے بھی سارے شیروں پہ غالب ہو. اب بات پہنچی ہے میری. میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں. اختیارات مجھے موضوع دیا تھا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، کوفے کے لوگ جمع ہوئے، مولا حسن کے پاس آئے. کہا مولا اپنے بابا سے کہیں ذرا ایک مرتبہ کسی ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. ہم جب آتے ہیں مولا سادہ سی ایک روٹی کا ٹکڑا. اور مولا اب سفید بال ہو گئے، داڑھی سفید ہے، بھویں سفید ہیں، بال سفید ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں. مولا سے کہیں ایک دن ہماری خاطر گوشت کھا لیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. مولا حسن مسکرانے لگے. کہا آپ لوگوں نے کہا ہے، میں بابا سے کہہ دیتا ہوں. جملہ مولا کا سنیے گا. تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا بابا سارے کوفے والے جمع ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اے مولا حسن مجتبیٰ ذرا اپنے بابا سے کہیے ہماری خاطر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، گوشت کھا لیں، ایک بکرا کھا لیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا، جملے کو سنیے گا، میں جب یہ جملہ پیش کرتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں. مولا نے فرمایا بیٹا حسن، اس بڑھاپے میں اگر سارے عرب کے پہلوان، سارے عرب کے جنگجو میرے مقابلے میں آ جائیں تو اس بڑھاپے میں میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. غور فرمائے جانے گرام. مولا نے فرمایا میں سارے عرب کے جنگجوؤں، سارے پہلوانوں کے لیے اکیلا کافی ہے. کہ میری جب تلوار چلتی ہے تو کوئی رک نہیں سکتا. عزیزان گرامی یہ ولایت ہے. ایک جملہ پیش کر کے آج مکمل کر رہا ہوں، کل موضوع کو جاری رکھوں گا. اس کو غور سے سنیے گا. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، احادیث میں سنا ہوگا کہ اللہ نے بہت سی قوموں پہ عذاب نازل کیے. اور قوم لوط پہ جب عذاب آیا تو ایک اللہ کے فرشتے نے، کتنے؟ بس ایک فرشتے نے پوری کی پوری بستی کو ایک پر میں اٹھایا اور آسمان میں لے گئے. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ اتنا بلندی پہ لے گئے حضرت اسرافیل کہ آسمان کی مخلوقات میں اس سرزمین کے مرغوں کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا پلٹ دے. تو واپس لائے، انہوں نے پلٹ دیا. پوری بستی تباہ، ایک پر سے لے کے گئے، تباہ کر دیا. میرا سوال، اللہ کے انبیاء اور ائمہ افضل ہیں یا فرشتے؟ نہیں سارے پہنچے. شیعہ عقیدہ یہ ہے
انبیاء ائمہ افضل ہیں، 14 سب سے افضل ہیں۔ جو 14 کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، حتیٰ انبیاء کا وہ مقام نہیں جو 14 معصومین کا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان 14 کا ایک خادم پوری بستی کو ایک پر میں لے جا کے پلٹ دے تو سارے مسلمان مان لیں، اور جب علی اکھاڑے تو مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اپنے وزن سے زیادہ کیسے اٹھا لیا، یہ اتنا بڑا دروازہ ایک آدمی کیسے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کے خادم ایسے ہے، یہ فرشتے کون ہیں؟ خادم اہل بیت ہیں، اور اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، جناب جبرائیل سنانے نہیں آتے تھے، خدا کی قسم یہ شیعہ عقیدہ، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ بھی پوری طرح شیعہ نہیں ہے۔ جناب جبرائیل نہیں کہتے تھے اقرا پڑھ، کہتے تھے اقرا، اے میرے حبیب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پڑھئے، توجہ، حکم دینے نہیں آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ سردار ملائکہ، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، سردار رسول خدا کے خادم۔ تو عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے ان کے پاس، فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہو اور ائمہ کے پاس نہ ہو؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ یہ موضوع آپ ہی نے دیا ہے مجھے، میں اسے کل مکمل کروں گا، وقت ہے تھوڑا، بس بھئی وقت گزر گیا ہے، مجھے گجرات پہنچنا ہے، وہاں پہ بھی تاخیر ہو رہی ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تفصیل سے مصائب کو پیش کروں۔ عزیزان گرامی، میں بھی ابھی علامہ طباطبائی صاحب المیزان، جن کی تفسیر المیزان ہماری بہت بڑی تفسیر ہے 20 جلدوں پہ، اس کے مصنف ہیں علامہ طباطبائی، سید محمد حسین طباطبائی۔ تو ان کا جملہ پڑھ رہا تھا کل، دنیا چاہتے ہو، دنیا یعنی دولت، مکان، عزت، شہرت، نام، نمود، یہ دنیا، دنیا چاہتے ہو تو مولا حسین سے توسل کرو۔ کہو اور اگر آخرت چاہتے ہو، یعنی جنت، نجات، تقرب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تب بھی امام حسین سے توسل کرو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ دنیا چاہتے ہو تب بھی مولا حسین سے توسل، آخرت چاہتے ہو تب بھی مولا حسین سے۔ لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا کہ لیکن خبردار، ڈائریکٹ مولا حسین کے پاس نہ جانا، پہلے مولا عباس سے دستخط لینا۔ کس نے فرمایا؟ علامہ طباطبائی نے۔ یہ وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ جو آپ کو سمجھائیں گے مانگا کیسے جاتا ہے، توسل کرو تو کیسے کرو، کب پورا ہوتا ہے۔ حضرت عباس کو لقب دیا گیا ہے امام کی طرف سے باب الحوائج کا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہاں سے حضرت عباس کی بارگاہ سے دستخط نہ ہوں تو کسی بھی امام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دروازہ نہیں کھولے گا جب تک حضرت عباس اجازت نہ دیں۔ آئیں ذرا مل کے چلتے ہیں۔ مولا عباس کو 4 بیویوں سے بڑی عقیدت تھی۔ میں نے صرف کہا اور آپ میں سے بہت سے پہنچ گئے۔ 4 بیویوں سے بہت عقیدت تھی۔ پہلی عقیدت جناب خاتون جنت سے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے۔ مولا عباس بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ دوسری ہستی حضرت زینب کبریٰ، اور روایات میں ملتا ہے کہ کبھی بھی مولا امام حسن حسین علیہ السلام کو جناب زینب ام کلثوم کو نام لے کے نہیں پکارا۔ نمبر 2، کبھی بھائی اور بہن کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ ان دونوں کو پکارا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے پکارا۔ اور بیویوں کو وہی الفاظ سیدتی و مولاتی، ان کے نام نہیں لیتے تھے، بہن نہیں کہتے تھے، نہیں یہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں تک کہ جب جناب عباس جوان ہو گئے نا، بہت خوبصورت تھے، عابد و زاہد،
بہت غیرت مغیور. تو اکثر شیعہ کہتے عباس آپ امام حسن و حسین کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے. کہ خبردار مجھے بے ادب نہ بنانا، وہ سیدہ کے بیٹے ہیں. مجھے میری ماں نے کہا ہے تو کنیز کا بیٹا ہے. تیسری عقیدہ جناب عباس کو کس بی بی سے تھی؟ حضرت ام البنین اپنی ماں سے. جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، سردار کی بیٹی تھی. ان کے والد بنی کلاب کے سردار تھے اور حزام نام تھا، اور بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام نام تھا. لیکن بی بی نے ایک دن مولا کائنات سے درخواست کی، مولا اگر ایک درخواست کروں تو آپ مان لیں گے؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب ام البنین کو دیکھا، کہا کیا درخواست ہے؟ کہا مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے. بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. کہا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے. ام البنین کیوں؟ کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں بی بی کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، تڑپنے لگتے ہیں ماں کے لیے. اتنی عقیدت تھی جناب ام البنین کو. اب مولا نے فرمایا آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں. بی بی کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کربلا میں شہید ہیں. آئیں ذرا، میں کیونکہ مجھ سے درخواست کی بانی مجلس میرے برخوردار اسد عباس نے، زین عباس نے، کہا کہ اگر مولا عباس کے آج مصائب پڑھ دیں، ہماری یہ بستی جناب عباس سے خاص عقیدت رکھتی ہے. تو اب انہوں نے کہا میں پیش کروں گا. تو چوتھی بی بی کا نام لے دوں تاکہ پھر میں مصائب پڑھ سکوں. چوتھی بی بی کا نام جانتے ہیں؟ حضرت سکینہ. مولا کو اپنی بھتیجی جناب سکینہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی. جب مدینے میں خبر آئی نا، بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کی شہادت کی خبر ایک مرتبہ نہیں آئی مدینے میں، کئی مرتبہ آئی، لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے. کیسے ممکن ہے کوئی حسین کو مار دے؟ حسین اتنی عظمت والے، نواسہ رسول. تو لوگ روتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اب جب اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو، لوگ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں گے. کیا حالت تھی؟ مولا سجاد کی ریش سفید ہو گئی تھی. 24 برس کے جوان ہیں اور مولا کی داڑھی سفید ہو گئی. اب پہنچ رہے ہیں حضرات، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جب مولا صاحب کس نے سوال کیا نا، مولا آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ آپ کے چچا محمد حنفیہ نے کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. چچا آپ نے صرف سنا، آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں دیکھ کے آیا، چچا اس لیے میرے بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ. بس بھئی مولا نے کہا بشیر اعلان کر دے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. بشیر منبر پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مدینہ نہیں کہا، یثرب کہا. جس نبی کی وجہ سے شہر کو مدینہ کہتے تھے نا، کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا. اور مدینے والوں یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے. کیا اعلان کیا؟ حسین مارے گئے. یہ نہیں بتایا کون سے حسین. مدینے کی مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے، اس گھر میں جناب ام البنین رہا کرتی تھی. بی بی کے کانوں میں آواز گئی حسین مارے گئے. بی بی کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی فضل مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد میں آئیں اور ایک مرتبہ آ کے بلند آواز سے کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے کیونکہ بی بی برقعے میں. بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا؟
نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کے چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے دوسرا سوال کیا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے پھر بڑے ادب سے کہا، نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک اور سوال کیا، کب بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہتا ہے عباس کے سر میں گرز لگا اور وہ سنبھل نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا، کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے، اجرکم اللہ۔ بس بھائی کوئی بخل نہ کرے رونے میں، بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، ان کے بازو نہیں تھے، جملہ سنا جناب ام البنین زمین پہ گر گئیں اور ماتم کرنے لگی، واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا، بی بی کیا بات ہے، کون سے جملے نے آپ کو رلا دیا؟ بی بی نے رو کے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ لگا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا عباس کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ ایک جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ بی بی روتی ہوئی اٹھیں، میں ایک بہت بزرگ عالم دین سے جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں بی بی نے کہا اپنے پوتے سے، مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بی بی جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی، بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جملہ پیش کر رہا ہوں، مولا عباس کو جب اجازت ملی نا مولا حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی، جنگ کی نہیں، پانی لانے کی، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب جانے لگے نا مولا حسین نے کہا، عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیجئے۔ بہت غیور ہے مولا عباس علیہ السلام، آئے جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے، بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، بی بی میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آئیے گا۔ مولا عباس خیمے میں آئے، 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، 22 سال بڑی۔ جناب زینب نے ہاتھوں میں کھلایا، اب جب جاتا دیکھا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی مولا عباس کے، اور ایک مرتبہ فرمایا، عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے فرمایا تھا، زینب آج آپ اس شہر میں شہزادی بن کے آئی ہیں، کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے۔ عباس مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے،
میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی. میرے بھائی کو بھی 2 جملے بھی میں پڑھوں گا. مولا عباس نے اجازت لی. جب اجازت لے کے فوراً خیمے سے باہر آئے نا تو جناب زینب نے بیویوں کو بلایا، کہا بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا. بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. جب جناب عباس جا رہے تھے نا علم ہاتھ میں تھا، زیدی صاحب مرحوم قبلہ فرماتے تھے کہ اس وقت جناب سکینہ نے سارے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لو، خیمے سے باہر آ جاؤ. بی بی نے بچوں کو پیاس لگی تھی، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں. اتنے میں علم نشیب میں اترا، کہا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اتر گئے، میرے چچا بھی پانی لائیں گے. بچوں کی پیاس سی زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے. اتنے میں علم نشیب سے نکلا، بچوں وہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں. جب علم آ رہا تھا نا علم لڑکھڑانے لگا. جب علم لڑکھڑایا نا بی بی نے علم کو دیکھا، پھر کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لئے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو. ایک ملعون نے وار کیا بازو قلم کر دیا، دوسرے نے دوسرا بازو. حرملہ ملعون نے تیر چلایا، مولا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا، دوسرا تیر مارا مشکیزے سے پانی بہہ گیا. آنکھ میں اگر بال چلا جائے نا جب تک نکال نہ لو درد ہوتا ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہوں تو تیر کیسے نکالے. ایک مرتبہ مولا عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا. میری طرف دیکھیے گا، مولا نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کھینچا تکلیف ہوئی. پہلی مرتبہ مولا عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ. ہائے مولا عباس. صحابہ رحمت میں آغا یزدی نے لکھا مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، اپنے زلجنہ کو آگے بڑھایا، ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا. مولا زلجنہ سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا سینے سے لگایا اور رو کے فرمانے لگے یہ میرے عباس کا بازو ہے. کچھ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا ہاتھ پڑا. مولا نے اٹھا کے کہا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے. آگے بڑھے، دیکھا مولا عباس زمین پہ. مولا نے اٹھایا، سر زانو پہ رکھا. ایک وصیت کی مولا عباس نے، 2 وصیتیں. کہا مولا میری 2 وصیتیں ہیں. مولا جب میں دنیا میں آیا تھا نا میری ماں نے بتایا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، لیکن مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں. مولا حسین نے ابا اٹھائی، خون صاف کیا. مولا عباس نے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے کہا تھا خبردار کبھی حسن و حسین کو کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری دوسری وصیت، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں نے ختم کر دیا. عباس، مولا نے فرمایا عباس میں آپ کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں. مولا رونے لگے. کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، بی بی انتظار میں
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا واسطہ باب الحوائج کا، اس لحظے کا واسطہ جب مولا حسین علم واپس لائے، در خیمہ پہ ایک چھوٹی بی بی کھڑی تھی. بی بی نے سوال کیا، بابا آپ علم کیوں لائے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیا، بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بی بی کو یاد رہا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے. جب شام غریبہ میں کسی ملعون نے تماچا مارا، بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا، چچا عباس. پروردگارا مولا کا واسطہ، بی بی کا واسطہ، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. تمام کے تمام بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جتنے بھی میرے یہاں پہ بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے موجود ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، پروردگارا سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما. بہت سے مریضوں کے لیے ایک آخری واسطہ پیش کر رہا. ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارا اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.